نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في قرآن المجيد فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ روم کی آیات کریمہ ہیں جن کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا کہ تم یکرو ہو کر دین حنیف کی پیروی کرو، تمام طرفوں سے اپنی نگاہ ہٹا کر پوری توجہ کے ساتھ دین حنیف جو کہ سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو، دائیں بائیں والے راستہ پہ نہ جاؤ، دین حنیف پہ جاؤ، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ دین حنیف ہے جو انسان کی بنیادی فطرت ہے جس کے اوپر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، کائنات کو میں اللہ نے اسی طرح کائنات بنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو تبدیل نہ کرو، ذالک الدین القیم، اور یہی دین القیم ہے، یہ ایک مستقل دین ہے، دین القیم ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ یہ دین جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے کوئی زبانی یہ دین نہیں پہنچایا، کتاب کی صورت میں دیا، اور اس کتاب کی پہلے صفحے پر ہی لکھ دیا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت کے لیے ہم نے بھیجا ہوا ہے کہ اگر آپ زندگی میں پرہیزگاری اختیار کریں گے، فکر کے تحت زندگی بسر کریں گے، پرہیزگاری تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی سے یہ مراد نہیں ہے کہ آدمی کسی پہاڑ میں چلا جائے، شہر کو چھوڑ دے، گھر میں بیٹھ جائے کہ جی بس میں تو اب عبادت کر رہا ہوں، مسجد میں اعتکاف بیٹھا رہا ہوں۔ یہ شریعت کی منشا نہیں ہے، نہ یہ شریعت چاہتی ہے۔ لا رہبانیہ فی الاسلام، ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یار مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، اور وہ ساری دنیا سے ترک تعلق کر لیا اور گھر عبادت کرتے، مسجد میں بھی آنا چھوڑ دیا انہوں نے، ہجرت کر شہر میں تھے، بڑی قربانی تھی ان کی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کئی دنوں نہیں دیکھا کسی نماز میں، آج تو ہمارے کوئی مسجد میں نمازی نہ بھی آئے تو ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یار وہ کدھر چلا گیا، بعض اوقات پتہ چلتا ہے وہ نمازی فوت ہی ہو گیا اور محلے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، یا اس کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا، وہ خود ہی آ کر بتاتا ہے کہ میں 2 مہینے بیمار رہا ہوں اور اب آ گیا، تب ہم کہتے ہیں اچھا جی، حالانکہ مسجد کا تو اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ مسجد میں ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے محلے کے حالات کا پتہ ہو، یہاں پہ مشاورت ہم کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کے بارے میں سوچیں۔ اگر ہمیں یہ بھی نہیں پتا، ایک صاحب سے میں نے پوچھ لیا کہ امام صاحب کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا مجھے امام صاحب کا بھی نام نہیں پتا، ابھی ہم ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے حالات ہمیں کیا بتاؤں گے، ہمیں ان کا نام ہی نہیں پتا۔ یہ لا تعلقی ہے جو اس معاشرے کی پیداوار ہے، جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو بنیاد ہے کہ آپ کے اندر الفت ہونی چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، خبرگیری ہونی چاہیے، فکر مندی ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے، یہ چیز تو اللہ نے جانوروں کی بھی پیدا کی ہوئی ہے، جانوروں کے اندر بھی یہ شعور ہوتا ہے، جانور بھی اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور بھوکا مرا ہوا ہے، کوئی ہے تو وہ اس کے لیے خوراک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اگر انسانوں میں نہیں ہے یہ چیز تو قرآن ان انسانوں کے بارے میں کہتا ہے کالانعام، یہ انسان نہیں ہے، یہ درندے جانوروں کی طرح ہے، بل ہوا عدل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کو تو اللہ نے علم اور شعور بھی دیا تھا، پھر بھی استعمال ہی نہیں کیا۔ تو یہ اس کو استعمال کرنا چاہیے کہ بھائی وہ کون ہے، یا کوئی نمازی نہیں ہے وہ کدھر چلا گیا، اس کا ہمیں خبر گیری ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی کہ یہ دین قیم ہے، دین فطرت ہے،
جس کی طرف آپ کو لایا جا رہا ہے کہ آپ ایک فکر مندی کی زندگی بسر کریں، ایک دھیان سے زندگی بسر کریں۔ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ وہ دھیان سے زندگی بسر کرتا ہے۔ متقی وہ ہے، وہ ہم نے صرف سمجھ لیا ہے کہ وہ مسجد میں آتا ہے تو دائیں پاؤں رکھتا ہے، واش روم میں جاتا ہے تو بائیں پاؤں رکھتا ہے، کوئی چیز کھانے لگتا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، کوئی گلاس پکڑاتا ہے تو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے پیتا ہے، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بھی دائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ قدم اٹھانے سے لے کے آپ کی زندگی کے تمام معاملات آپ نے سوچ سمجھ کے کرنے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی نے آؤ جی وہاں چلے۔ ایک صاحب میرے جاننے والے تھے، کسی کی اغوا کے کیس میں پکڑے گئے، میں نے اس سے پوچھا کہ یار وہ بڑا سمجھدار بندہ تھا، کہتا جی وہ جا رہے تھے 4-5 دوست، انہوں نے مجھے بھی کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ۔ رستے میں انہوں نے کسی کو اغوا کر لیا اور اگلے اسٹیشن پہ پکڑے گئے سارے۔ میں کہا اب تو تیرا شمار انہیں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو جا رہا تھا۔ آپ کے تو کردار میں اتنی پختگی ہونی چاہیے کہ تم کو جرأت ہی نہ ہوتی تمہارے دوستوں کو جن کو تم دوست بنائے کرتے ہو، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بھی ہماری طرح تو جیسے ہم کہیں گے یہ کرے گا۔ تم تو انسانوں سے کہہ بھی رہے ہو، انہیں جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہتے یار یہ اگر ساتھ بیٹھا ہے تو یہ ہمیں کوئی غلط کام ہی نہیں کرنے دیں۔ اگر ہم اس شعور کے ساتھ زندگی گزاریں گے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور یہ کام میں نے نہیں کرنا، میرے گھر والوں میرے دوستوں کو بھی پتا ہو کہ یار یہ کام تو وہ نہیں کریں گے کبھی کبھی، اگر ان کو کہا گیا تو بالکل نہیں کریں گے، تو پھر تو آپ کے اندر ایک پختگی ہے اور یہی تقویٰ کی علامت ہے کہ آپ جو جائز کام ہو اس کو ضرور کریں اور جو ناجائز کام ہو اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ یہ تقویٰ، اس کو متقی کہتے ہیں، پرہیزگاری اس کو کہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں یہ کھاؤ، کہتے ہیں جی میں بیمار آدمی ہوں، ڈاکٹر نے اس سے پرہیز بتایا ہوا ہے۔ جو رب ذوالجلال ہے وہ کہہ رہے ہیں دین کئی عمائل، اس کے اندر حلال اور حرام واضح ہیں، اس دین میں اس کے اندر ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، ہم نے بتا دیا، ہم نے تمام حرام جانوروں کا ذکر قرآن میں کر دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان کر دی۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں آپ پر حلال ہیں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں حلال ہے کہ آپ نے کہا باقی حلال ہیں۔ آپ کو چند حرام ہمیں بتا دی گئی کہ یار یہ نہیں کرنا، اس میں بنیادی حرام کیا بتایا گیا؟ وما احل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو حلال ہو مگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دی جائے وہ بھی حرام ہے۔ یہ بنیاد ہے اس حرام کی کہ جو کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کیا جائے وہ حرام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں ایک شخص نے کوئی کامیابی ہوگی اس کو حاصل، اس نے کہا جی میں اپنے قبیلے کے نام پہ 70 اونٹ ذبح کروں گا، 70 اونٹ ذبح کر دیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا نہیں اس کا کھانا ہی جائز نہیں، وہ 70 اونٹ ہی ضائع اس کے گئے۔ کیوں؟ آپ نے کہا کہ بھائی تم نے اللہ کی رضا کے لیے تو کیے، تم نے تو خود کہا تھا میں قبیلے کے نام کے لیے ذبح کر رہا ہوں، تو قبیلے کے نام کے لیے تو تم قرآن تو کہہ رہے ہو اللہ کی ذات کے علاوہ تم کہتے اللہ نے مجھے نعمت دی ہے میں اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر رہا ہوں۔ آپ نے تو آج ہم جتنے کام کر رہے ہیں ہم نے کبھی جائزہ نہیں لیا کہ ہماری نیت کیا تھی اس وقت، جبکہ ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے، اور اللہ کتنے کریم ہے کہ ایک کام میں نے کیا میری نیت درست نہیں تھی، مجھے بعد میں احساس ہو گیا 5 سالوں بعد 10 سالوں بعد کہ یار فلاں کام کے وقت نیت یہ تھی۔ اللہ اتنے کریم ہے کہ تم آج بھی اس نیت کو درست کرو، استغفار کرو اللہ سے، اے الہ العالمین آج میری اس نیت کو درست کر دیں جو اس وقت میں نے کی تھی۔ اللہ کریم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرنے سے پہلے بھی کوئی چیز درست کروانا چاہتے ہیں تو کروا لیجیے، میں کر دوں، نہ صرف کر دوں گا اس گناہ کو بھی نیکی سے بدل دوں گا۔ وہ رب ذوالجلال ذات اتنی کریم ذات میں بتا رہی ہے کہ یار دین قیم کی مراد وہ کتاب اللہ ہے جو ہم نے بھیجی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو تشریف لے آئی اور انہوں نے اس قرآن پر عمل کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ آپ نے زمین پر ایک قبرستان میں آپ تشریف فرما تھے، آپ نے زمین پر ایک لائن کھینچی اور پھر اس کے دائیں بائیں اور بھی لائنیں لگائیں، آپ نے کہا یہ صراط مستقیم ہے، بالکل سیدھا راستہ، اور یہ دائیں بائیں وہ راستے ہیں جہاں شیطان بیٹھے ہوئے، کوئی کہے گا یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو۔ آپ کہیں بھائی قرآن میں یہ حکم ہے میں ضرور کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے تو پھر بھی کریں گے، اور اگر میں کہوں اللہ اور اس کے رسول نے تو نہیں کہا، ہاں بابا جی کو خواب آئی تھی انہوں نے بتایا تھا یہ نیکی کا کام کریں، پھر اس کام سے بچیے۔
وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ یہ کہہ دینا کہ بدعت حسنہ ہے کہ اچھی بدعت ہے، بدعت اچھی ہو ہی نہیں سکتی، بدعت ہوتی بدعت ہے۔ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھا حرام ہے اور یہ برا حرام ہے، حرام حرام ہی ہے، حرام حرام ہی رہے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، دین کے اندر ہر نئی چیز گمراہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس آیت کریمہ میں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ منیبین الیہ، کہ تم اسی کی اتباع کرو، واتقوہ، اور پرہیزگاری کرو، تقوی اختیار کرو۔ ہر کام کرنے سے پہلے سوچو کہ یہ کام کرنے جوگا ہے کہ نہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، کہ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شرک کیا ہے کہ میں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں کہ یار یہ کام ہے تو غلط لیکن کرتے ہیں، برادری خوش ہو جائے گی۔ یہ بھی تو شرک ہے نا۔ اللہ کی ناراضگی میں اس سے اہم بندہ کون ہے؟ جو مال بھی خرچ کر رہا ہے، پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے اللہ کو ناراض کر کے برادری کو خوش کرنے کے لیے۔ برادری تو کبھی بھی خوش نہیں ہوگی۔ برادری کیسے خوش ہو جائے گی؟ جب اللہ ناراض ہوگا تو برادری کبھی بھی خوش نہیں ہوگی۔ آپ کہیں کہ بھائی یہ کام تو میں کروں گا نہیں، شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں، آپ ناراض ہوتے ہیں تو پہلے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے میرا حکم مانا تو میں سر بلند کروں گا، نفع نقصان تو میرے اختیار میں ہے۔ اور اگر ہم نے کہا کہ نہیں جی لوگ کیا کہیں گے یا لوگ بڑی شاباش دیں گے، اس سے بڑا میرا نام بن جائے گا، اللہ منع کر رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں مت ہوئیے، اپنی توجہ دین القیم خالص اللہ ہی کی طرف رکھیے، یکسو ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے، اور یہ جان لیجیے تمام خوشی اور غمی اس کے اختیار سے، اسی کے اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں کوئی نہیں۔ جتنے حالات ہمیں پیش آ رہے ہیں اللہ کے امر سے آ رہے ہیں، اور اگر آپ کے دل میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے، آپ نہ دل نہ زبان پہ شکایت ہونی چاہیے کہ یار یہ کیوں ہے، بس کہیں الحمدللہ جو اللہ نے کیا ٹھیک کر دیا، اللہ جانتے ہیں اس کے اندر کیا اس کے اندر بہتری ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الذین فرقوا، مشرک کا اللہ نے تعارف کرایا۔ قرآن پاک کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے، یہ ایک مکمل کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر کر دیا نا ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی تعریف بیان کر دی۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ تقوی والے تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور جو رزق ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے بڑی وضاحت کر دیا کہ آپ اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ آپ کماتے ہیں، وہ جی میں کماتا ہوں، مجھے جی پیسے مل گئے میں نے بڑا کما لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ نے خام خیالی ہے، آپ جو تو پیٹ میں نگاہ ڈالیں، کتنے لوگ ہیں جو ہم سے 1000 گنا زیادہ محنت کرتے ہیں، ان بیچاروں کے پاس آرام کا ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن وہ کتنا کما رہے ہیں۔ کمائی کا محنت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ بھی جان لیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مما رزقناہم، وہ رزق جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، آپ کدھر کما سکتے اگر ہم نہ عطا کریں۔ ایک انسان کو ایک چکر آ جائے تو اس کی بصارت آئی سائڈ آگے پیچھے ہو جائے گی۔ آپ کے محکموں کو پتہ چل جائے، چاہے آپ کا وہاں آنکھوں کا کام ہی نہ ہو، یہ پتہ چل جائے ان کی آئی سائڈ بیٹھ گئی ہے، اس وقت لکھ دیں گے جی ان کی کیٹیگری ڈاؤن ہو گئی ہے تو نوکری کے قابل نہیں، گھر جائیں گے۔ آپ کہتے رہیں جی میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہوں گا، کہیں گے بھائی آپ نہیں کر سکتے، ہماری کوئی رپورٹ ہو جائے گی، آپ نے ہر سال ہم نے میڈیکل آپ کا کرا کے ساتھ لگانا ہے۔ انسان کا کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ میری مہربانی اور میرے فضل سے کائنات چل رہی ہے، کوئی ایک چیز بھی گڑبڑ ہو جائے، یہ جو لوگ بے لباس پھرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کے لباس پہننا ہے کہ نہیں پہننا، بے ہوش ہیں، مجذوب ہے، وجہ کیا ہے؟ دماغ کی کوئی ایک نس آگے پیچھے ہو گئی۔ یہ ہم میں سے بھی تو اللہ معاف کرے کسی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنے لوگوں پر فضیلت عطا کی، جو قرآن کا حکم ہے کہ آپ اسے دیکھیں تو دل کے اندر کہیں کہ اے الہ العالمین مجھے ان حالات سے بچانا، اور تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے ان جیسا نہیں کیا، بجائے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، جو اس کا تمسخر اڑایا جائے، تو ہو سکتا ہے وہ حال تمہارے ساتھ پیش آ جائے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ بڑے قادر ہیں، اللہ ایسے کر دیتے ہیں، اللہ تو کر کے دکھا بھی دیتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک کون ہیں؟
من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ مشرک وہ ہے، ہر وہ شخص مشرک ہے جس نے دین میں فرقوں کی بنیاد ڈالی۔ بڑا واضح ترجمہ، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین میں فرقے بنا لے، وکانوا شیعا، اور جماعتوں میں بٹ گئے۔ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے جماعت بنانا، اپنی جماعتیں بنا لی کہ جی ہماری جماعت ہے، یہ ہماری مسجد ہے، ادھر لکھا ہوا ہے یہ یہاں فلاں امام کی تعلیمات کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ بھائی وہ امام صاحب جن کا آپ نے نام لکھا ہوا ہے وہ تو اب پیدا ہوئے 200 سال پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ہی۔ آپ نے اپنا دین بنا لیا یا ان امام صاحب کے نام کا، جبکہ وہ امام صاحب کہہ چکے ہیں کہ کوئی چیز تو میری قرآن اور سنت کے خلاف دیکھو تو دیوار پہ دے مارو، تم صرف قرآن اور سنت کو فالو کرو۔ ہم نے اپنے پاس ان کے نام کی دیوان کی ایک دین کی عمارت کھڑی کر لی۔ کوئی کہہ رہا ہے جی میں فلاں مسلک سے ہوں، اس مسجد کا تعلق کی فلاں مسلک سے ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے دین کہیں میں تمہارا ایک دین ہم نے بھیجا ہوا تمہارے پاس، جس میں آپ نے فرقے نہیں بنانے، جس میں آپ نے گروہ نہیں بنانے۔ گروہ تب بنائیں گے جب اپنے پاس سے آپ چیزیں اس کے اندر شامل کر لیں گے، نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں گے اور کہیں گے اس میں بھی بڑا اجر ہے۔ بھائی اور آپ کون ہیں اجر بتانے والے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیے۔ اس کے اندر تو کسی چیز کی اب گنجائش ہی نہیں رہی۔ جب نکالیں گے گنجائش کہ یہ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ علیحدہ ہو جائیں گے، کہیں گے یار ہم نہیں کرتے، دو فرقے بن جائیں گے۔ پھر ان دو فرقوں میں بھی کاروبار نکل آئے گا، لوگ کہیں گے کہ ہم اپنا آستانہ بناتے ہیں، ہم یہ اپنا علیحدہ مکتب بناتے ہیں، پھر پیسہ آنا شروع ہوگا جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوگا، پھر بے شمار ادارے بن جائیں گے اور جناب ہر کی جیب کاٹیں گے، ہر بندہ نیا مسئلہ بتائے گا کہ یہ کرے تو وہ ہو جائے گا، وہ کرے تو یہ ہو جائے گا۔ ہر بندہ جا رہا ہے کہ جی استخارہ کرتے ہیں جی وہ ہمیں، ایک صاحب نے ادھر بورڈ لگا ہوا استخارہ کا تشریف لائیں۔ بھائی جی آپ کسی صحابی نے تو استخارہ نہیں کیا، کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے صحابہ کرام کی کہ کوئی صحابی نے یہ کام کیا ہو کہ میں آپ فارغ ہوں، جہاد پہ نہیں جا سکتا، آپ میرے پاس آیا کریں میں استخارہ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کی تعلیم دی، صحابہ کو استخارے کی بھی اسی طرح تعلیم دی کہ یہ استخارہ ہے، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں اس کام میں یہ میرا ارادہ ہے، اے اللہ اس کام میں خیر ڈال دیں، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو مجھے سے بچا لے۔ ہر صحابی یہ کرتا تھا، بتا دیا تھا براہ راست اللہ سے پوچھیں۔ آپ نے ایک تربیت کر دی صحابہ کی، کیونکہ آپ کو دنیا میں بھیجا ہی گیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانا ہے، مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا، انہیں بتانا کہ یار ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں اور 2 نفر پڑھ کے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جائیں۔ دین دوسری آیا تھا، یہاں مجھے پتا اگر یہ میں نے آپ کو بتا دیا طریقہ تو میرے پاس تو پھر آئے نہیں، کوئی نہیں کہے گا یہ ہم خود ہی کر لیتے ہیں، اور یہ دکانیں بند ہو جائیں گی جو ہم نے کھولی ہوئی ہیں جہاں سے ہم لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں، جہاں حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، وہ پوچھ ہی نہیں رہے کہ یار یہ تم مال جو لے کر آ رہے ہو کہاں سے تشریف لا رہے ہو، کہاں سے آپ نے کمایا جو ہمیں کھلا رہے ہو۔ تو قرآن نے کہا ہے یہ لوگ یہ بھی مشرک ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر فرقہ اپنے بات پہ بڑا خوش ہے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم تو بڑے جناب کامیاب ہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے، جبکہ جنت میں تو وہی جائے گا جس نے کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوگی، اور تو جائے گی کوئی نہیں۔ اور قرآن بار بار بتا رہا ہے کہ بھائی دین قیم اختیار کیجیے، دین قیم اختیار کیجیے۔ کیوں کہہ رہا ہے وقیم الصلاۃ؟ یہ نہیں کہہ رہا نماز پڑھ لیجیے، نماز قائم کیجیے، آپ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے، تاکہ آپ کو اس محلے کا پتہ چلے، اس مسجد کا پتہ چلے، وہاں آنے والوں کے حالات سے آپ کو آگاہی ہو، وہاں بیٹھ کے آپ سوچیں کہ یار فلاں ہمارا ساتھی اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا، فلاں کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کی ہم کیسے مدد کریں؟ اس جاسوسی کی اجازت ہے شریعت میں۔ شریعت میں کسی کے کان میں بیٹھ کے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ کو پلان بنائیں، ہاں اس پلان کی اجازت ہے، قرآن کہہ رہے ہیں کسی کی مدد کرنے کا پلان ہم بنائیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عباد بن خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا چند دن پہلے کسی چینل پہ آیا ہوا تھا یا سوشل میڈیا پہ تھا کہ امریکہ میں ایک بچہ انہوں نے پکڑ لیا، وہ کسی بیکری سے ڈبروٹی چرا کے بھاگ رہا تھا،
لوگوں نے پکڑ کے مارا اسے، چوری کا کیس بنا دیا، اور جب عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے پوچھا کہ کیوں ڈب روٹی اٹھائی تھی؟ اس نے کہا جی باپ مار گیا، ماں بیمار ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، گھر میں کھانا بھی نہیں تھا، تو مجھے کام بھی کوئی نہیں دیتا، میں چھوٹا ہوں، تو میں جب ماں کی وہ حالت دیکھی تو میں فوراً آیا اور میں نے وہاں سے ڈب روٹی دیکھی تو میں پیسے نہیں تھے، میں لے کے بھاگے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پھر مجھے مارا۔ قانون تو آج بھی وہی ہے کہ جب آپ کسی کو پکڑیں اسی وقت عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں، یہ نہیں کہ آپ اس کو 10 دن حوالات نہیں باندھ رکھیں، کیونکہ وہاں تو آپ جانور ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ جج کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بیٹا ہم تمہارے تم مجرم نہیں، ہم سارے مجرم۔ اس نے اس دکاندار پر بھی جرمانہ کیا، یار تو نے کیوں نہ پوچھا کہ کیوں لے کر بھاگ رہے ہو؟ پھر اس نے کہا کہ کورٹ میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے $10 اس کو دیں، اس نے اپنے پیسے بھی نکال کے دیے۔ لیکن اس سے بھی بڑا اہم واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، جو ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا ایسے۔ ایک صحابی حضرت عباد بن خزائی رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں قید پھیل گیا اور قید سے تنگ آ کے میں مدینہ طیبہ آیا کہ چلے مدینہ جاتے ہیں کہ وہاں سے ہو سکتا ہے کچھ خوراک کا بندوبست ہو سکے، کو کام مجھے مل جائے، جیسے بڑے شہروں میں لوگ آتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں، تو وہاں بھی کوئی کام نہیں ملا۔ ایک کھیت کے پاس سے گزرا تو وہاں میں نے دیکھا کہ کھیت میں فصل تقریباً تیار ہونے والے کوشے پکے ہوئے، کوئی جو اور گندم اگایا کرتے، جو اگاتے تھے وہاں، تو میں نے جو کے کچھ کوشے توڑ لیے، ایک آدھا کوشا میں چبانے لگ گیا۔ ایک بندہ بھوکا ہو نا، ہم نے کبھی وہ بھوک دیکھی نہیں، اللہ ہمیں بچائے، ورنہ جب آدمی بھوکا ہو تو اس کو خشک گندم کے دانے بھی مل جائیں تو وہ بھی چبا کے پانی پی لیتا ہے کہ چلو یار کوئی چیز تو پیٹ میں جائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو پانی کے ساتھ روٹی کھاتے دیکھا ہے۔ آج تو وہ صورتحال نہیں آج ہمارے ساتھ، آج تو بڑی فارغ البالی ہے، بڑے بہتر حالات ہیں۔ ہمارے کلاس فیلو تھے، جب بھی میں اس کو گھر گیا تھا پتہ کرنے کے لیے کب اسکول جانا ہے تو وہ بیچارہ روٹی کے ساتھ پانی اس نے رکھا ہوتا تھا، نمک ڈال کے اس کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا۔ والد فوت ہو گئے تھے، کوئی حالات نہیں تھے، ہم ان حالات کو سوچ نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا جی میں نے وہاں سے کچھ توڑ لیے، کوشے چبا لیے، اور پھر میں نے کچھ تھوڑے سے اور کوشے توڑ لیے اور اپنی چادر پہ باندھ لیے کہ گھر جاتا ہوں۔ گھر والے بھی پوچھیں گے کہ آپ مدینہ گئے تھے، تو کیا میں کہوں گا یہ لائیں بھائی چبا لو اس کو، یا پانی میں ڈال کے اس کو کوئی چیز بنا لو۔ تو کھیت والے نے دیکھ لیا، کھیت والے نے مجھے پکڑا، مجھے مارا بھی صحیح اور میری چادر بھی چھین لی کہ تم نے یار کیسی ضرورت کی کھیت میں آ کے ہمارے یہ کوشے توڑنے کی، یہ بالی توڑنے کی۔ وہ کہتے ہیں جب میری چادر بھی انہیں چھین لی، عرب میں دستور تھا لوگ کپڑوں کے علاوہ ایک چادر بھی پاس رکھتے تھے، آج بھی دیہات میں لوگ رکھتے ہیں، بچھا لی اوپر کر لی۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ جی میں تو فلاں قبیلے کا ہوں، ہمارے علاقے میں قید ہے، مدینہ منورہ میں آیا تھا اور یہاں یہ میرے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ آپ اس سے ناراض نہیں ہوئے کہ تو نے اس کے کھیت میں تم گئے کیوں اور تم نے بغیر اجازت توڑا کیوں؟ کیا تعلیم تھی، کیا تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو۔ آپ نے فوراً اس کسان کو بلوا بھیجا کہ بلاؤ اس کسان کو۔ آپ نے کہا دیکھو یہ شخص تمہارے کھیت میں آیا تھا اور بھوکا تھا، تمہیں تو چاہیے تھا پہلے اس کو کھانا کھلاتے۔ جب تمہیں پتہ چل گیا یار کچے جو چبا رہا ہے تو تم سوچ تو لیتے کہ یار یہ بیچارہ بھوکا، تم سب سے پہلے تو یار اس کو کھانا کھلاتے، پھر کھانا کھلا کے تم اس کو سکھاتے، اس کی تربیت کرتے کہ یار کسی کے کھیت میں جا کے ایسے نہیں دانے توڑنے چاہیے، پھر تم اس پہ احسان کرتے، اس کی مدد کرتے، کیا تم ہمارے بھائی ہو، میرے پاس تو غلہ گھر میں موجود ہے، تم ہمارے بھائی ہو یار، میں تیری مدد کرتا ہوں تاکہ یہ صورتحال تمہیں پیش نہ آئے۔ اور آپ نے پھر اس کو حکم دیا کہ آپ ساتھ لے جاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی چادر واپس دو، اور کم از کم 4 من، اور اگر 4 من نہیں دے سکتے تو 2 من غلہ اس کو دو، احسان کرو اس کے اوپر، جو تم نے اس کو مارا ہے، غریب بندے کو بھوکے کو مارا ہے تم نے۔ اس نے کہا جناب بالکل میں یہی کروں گا۔ آپ نے اس پورے صحابہ کی اس ایک واقعے سے تربیت کر دی
آپ نے کہا جو بھوکا ہے اور نادان ہے اس کو مارنے کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ آج ہم بڑا کہتے ہیں جی فلاں بندہ جی وہاں سے پیسے نکال کے بھاگ رہا تھا، پھر 10 بندوں نے پکڑ کے اسے مارا، کوئی نہیں اسے پوچھے گا کہ یار تم کون ہو اور کیوں تم نے یہ واردات کی، یہ جرم ہے، غلط ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ یار اس کو پہلے تو کھانا تو کھلاؤ، پھر اس کی تربیت کرو، اس کے حالات پوچھو، اور جب حالات پتہ لگتے ہیں کہ حالات خراب تھے اس کے، پھر اس کی مدد کرو، احسان کرو۔ پھر اللہ نے حضرت عباد بن فضائی کو بہت کچھ عطا کیا، لیکن ان صحابہ کی اور اس کسان کی بھی اللہ نے تربیت کر دی۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ جو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ ہم یورپ والوں کے واقعات کو لوگوں کو سناتے ہیں، اس پہ فلمیں بھی بن جاتی ہیں، ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تربیت کی۔ کہ یہ نہیں ہے کہ ایک بھوکا آدمی آیا ہے اور میں اسے اس پر لیکچر دے دوں کہ بھائی سوال کرنا تو جائز ہی نہیں۔ اسلام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ کون ہے جو میرے ہاتھ میں بیعت کرے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو آلریڈی بیعت کر چکے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ ایک اور بیعت ہے، یہ اس بات کی بیعت ہے کہ تم زندگی میں کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ اور ان صحابہ نے بیعت کر لی کہ یہ ہم سوال نہیں کریں گے۔ اور پھر ان میں سے کسی صحابی کا اگر چابک، کوڑا یا سوٹی بھی گر جاتی تھی اونٹ پر سے، وہ پھر کسی کو نہیں کہتے تھے کہ یار یہ مجھے اٹھا کر دو، وہ اپنا اونٹ روکتے تھے۔ اونٹ سے کبھی آپ نے کسی کو چڑھتے اترتے دیکھا ہے؟ کتنا مشکل ہوتا ہے چڑھنا اور اترنا۔ وہ اترتے تھے خود اٹھا کر، کہتے نہیں ہم نے تو حلف اٹھائے ہوئے سوال نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ کسی کو سوال کرتے ہیں پھر اس پر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کا سوال پورا کرے، آپ کی مدد کرے۔ تو آپ نے کہا کہ کسی پر بوجھ نہ ڈالا جائے، مقصد یہ تھا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک مستحق آئے۔ آپ نے کہا کہ ہاں وہ آدمی جس کے پاس صبح و شام کا کھانا ہی نہیں، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، تو اس کو آپ نے اجازت دی تم سوال کرو، کر سکتے ہو تم۔ اور آپ نے کہا تمہیں کوئی سوال کرو تو اس کا سوال پورا کرو۔ یہ نہیں کہ اس کو کھڑا کر کے لیکچر دے کہ بھائی سوال تو جائز ہی نہیں۔ آپ اس کے حالات دیکھیے اور یاد رکھیے یہ حالات اس کے نہیں ہیں، یہ حالات تو میرے بھی ہو سکتے ہیں، یہ حالات تو کسی میں بھی آ سکتے ہیں۔ حالات تو بدلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم تو صبح و شام کا نظام بدل رہے ہیں، ہم تو ہر چیز بدل دیتے ہیں۔ اللہ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتے ہیں۔ آج لینے والے کل دینے والے بن جاتے ہیں، اور آج نہ دینے والے محتاج ہو کر لینے والے بن جاتے ہیں۔ اسی محلے میں، اسی علاقے میں، اپنی بستیوں میں، اپنے خاندانوں میں آپ دیکھیے، آپ کو بے شمار مثالیں مل جائیں۔ لیکن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر قسم کھائی ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔ آپ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کا مال کم نہیں کریں گے جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے والا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے قانون بنا دیا کہ بھائی اس کا مال تو میں نہیں کروں۔ جیسے کہا گیا کہ وہ آدمی جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں دعا مانگوں اللہ مجھے یہ عطا کر دے، اللہ وہ عطا کر دیں، کیونکہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ چاہیں تو وہ دعا اسی طرح قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ چاہیں تو اس دعا کے بدلے میں میری کوئی مصیبت اور پریشانی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر اللہ چاہیں تو اس دعا کے بدلے میں مجھے کوئی اور چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ چاہیں کہ اس کی نہ دعا قبول کرنی ہے، نہ اس کو بدل دینا ہے، نہ اس کو مصیبت سے بچانا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا بدلہ، تمہارا اجر ہم میدان حشر میں تمہیں دیں گے۔ اور جب اسے وہاں وہ اجر دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش میرے زندگی میں، دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ بتا رہا ہے، لیکن ایک دعا کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ وہ ہم ضرور قبول کریں گے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم زیادہ دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ اس کو شکر ادا کریں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لائے، رات قیام کیا انہوں نے، ٹھہرے، صبح آپ نے پوچھا کیف وجدت اللیل، رات کیسے گزاری؟ اس نے آرام سے روٹین میں کہہ دیا کہ ٹھیک گزر گئی۔ آپ نے دوبارہ متوجہ ہوئی، آپ نے دوبارہ پوچھا کیف وجدت اللیل، اس نے پھر کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہی گزری ہے جی، نیند آ گئی تھی۔ آپ نے تیسری دفعہ پوچھا
جب تیسری دفعہ پوچھا تو اس کو احساس ہوگا کہ یہ میرا جواب غلط ہے، وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دفعہ جو میں نے کہہ دیا، اب اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے رات اچھی گزری۔ آپ نے کہا میں یہ تم سے سننا چاہتا تھا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اس بستی میں جن کو رات نیند ہی نہیں آئی؟ کتنے ایسے لوگ تھے جن کو رات کو تکلیف ہو گئی، خود نہیں تکلیف ہوئی، گھر کے کسی فرد کو کوئی تکلیف ہو گئی اور اس کو اسے وہ نہیں سو سکے؟ یا یہاں آپ تھے تو آپ چلے کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، کسی سے رابطہ کر لیا، پتہ چلا وہ جو آپ کا بیٹا حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہے یا کراچی میں، وہ بیمار ہو گئے، اب آپ کا اس سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا اور آپ ادھر ٹینشن میں ہیں، ساری رات آپ کے گھر والوں کو نیند ہی نہیں آئی کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ یا وہ یہاں سے گیا ہے، اس نے وہاں سے کال بیک نہیں کی، چاہے اس کا موبائل کی چارجنگ ہی ختم ہو گئی، لیکن آپ کو تو نیند نہیں آئے گی، نہ پتہ نہیں یار رستے میں کیا ہوا۔ تو ہم دیکھیں اگر ہم بڑے آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ہم نے نیند گزاری ہے، ہمیں بڑے آرام سے ہم سوئے ہیں، صبح آرام سے اٹھے ہیں، الحمدللہ، آپ نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ایک پرسکون اور پرامن نیند عطا کی اور تم نے پوری رات آرام کے ساتھ گزاری۔ یہ کتنا احسان عظیم ہے رب ذوالجلال کا۔ اگر ایک آدمی، اس نے اپنا واقعہ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے، پی ایچ ڈی تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں برش کر رہا تھا رات سونے سے پہلے، تو برش کے اندر جو اس کے تھریڈ بنے ہوتے ہیں نا، جن کو دھاگے کہتے ہیں، وہ ایک اس میں سے نکل گیا اور میرے گلے میں جا کے چبھ گیا۔ کہتا ہے وہ گلے میں چبھ گیا، وہ نیچے بھی نہ ہو اور میں نیچے کر بھی نہیں سکتا کہ ظاہر گلے کے اندر چبھا ہوا۔ میں جب بھی کوئی چیز نکلنے کی بھی خالی منہ بھی کوشش کرتا ہوں تو وہ اندر چبھتا ہے، اس وجہ سے مجھے ساری رات نیند ہی نہیں آئی، درد کی وجہ سے کہ یار وہ چیز چبھ رہی ہے گلے میں۔ صبح ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی اس کو ہم فی الحال نہیں نکال سکتے، کیونکہ اس کے لیے یہاں سے ہم سرجری تو نہیں کر سکتے کہ یہاں سے کاٹ کے نکالیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم بڑے بڑے کھانا جب کھاؤ تو بڑے بڑے نوالے چبا کے نکلو، اس میں یہ بھی نکل جائے گا خود بخود، اور ایک آدھے دن میں جہاں یہ چبھا ہوا ہے وہ جگہ بھی نرم ہو جائے گی تو خود ہی نکل جائے گا۔ اس کا بس ایک دن تم اور تکلیف برداشت کرو، رات تک یہ نکل جائے گا۔ کہتا ہے پھر یہی میں نے کیا، ایک دن اور تکلیف میں رہا، رات کو کہیں وہ نکل گیا تو مجھے سکون آیا، تو میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی؟ اس نے کہا 55 سال ہے۔ اس نے کہا دیکھو 55 سال سے تمہیں کوئی مسواک یا برش کا کوئی دھاگا نہیں تیرے گلے میں چبھا، تم نے کبھی شکر ادا کیا کہ اللہ نے 55 سال، اللہ نے ایک رات ہی تمہیں بتا دیا کہ تیری اصل اوقات کیا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم وہ گلے میں چبھے ہوئے دھاگے کو، کوئی سرجن کا باپ بھی نہیں ہے جو باہر سے نکال سکے، بغیر سرجری کے نکل ہی نہیں سکتا، وہ ایسے نیچے چلا جاتا ہے۔ اس کا علاج ہے کہ خود ہی پھر نکلے۔ جس کے حکم سے گیا اس نے کہا اللہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہمیں سہولت، جو کچھ سکونت، جو کچھ سکینت، جو کچھ آسانیاں ہمیں ملی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی مہربانی سے، اللہ نہ چاہیں تو اسی آسانی کے اندر ہی کوئی مصیبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے جناب رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ کیوں کہا گیا کہ جب آدمی بیمار ہو سب سے پہلے استغفار کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ یار یہ میرے ساتھ واقعہ پیش کیوں آیا۔ جب وہ جائزہ لے گا، سوچے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یار فلاں غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذرا ہلا دیا، جگا دیا کہ بھائی ذرا دیکھ لو، ایسے نہ ہو۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے جھٹکے سے پہلے تمہیں تھوڑا تھوڑا جھٹکے دیں گے تمہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ آؤ، تاکہ تم اپنی سنت درست کر دو۔ جب ہم کسی غلط راہ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو کئی ٹھوکریں لگتی ہیں، ٹھوکریں اس لیے لگتی ہیں کہ تاکہ اپنی سنت درست کر لیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ بیٹھ کے فکر کرو، استغفار کرو، اور استغفار کے بعد دعا مانگو، اور اس کے بعد صدقہ دو، اور اس کے بعد علاج کرو جو سنت ہے کہ آپ جو علاج کا طریقہ اس کے تحت دوائی لیں اور علاج کریں۔ لیکن طریقہ کہاں سے شروع کیا؟ استغفار اور صدقہ سے۔ ان دونوں کو ہم نے بلا دیا، نہ ہمارے یہاں ہم نے استغفار کا کنسیپٹ ہی نکال دیا، صدقہ ہم کرتے ہیں۔ جب ڈاکٹر ہمیں جواب دے دیتا ہے کہ آپ کوئی بچنے کا طریقہ نہیں ہے، پھر ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ یار آپ فوری طور پہ کالا بکرا ذبح کرو، محلے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ یہ بچنے والے نہیں ہیں، اب کالے بکرے تک تو نوبت پہنچ گئی۔ جبکہ اس کو کہا گیا بخیل کا صدقہ۔ یہ صدقہ کس آدمی کا ہے؟ بخیل کا صدقہ ہے کہ آپ جب پھنس گیا ہے، آپ کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہی تو آپ کہہ رہے ہیں چلو یار ایک بکرا ذبح کر دیتے ہیں، کہ یار یہ خیال تو تمہیں اس وقت آنا چاہیے تھا۔ بہترین صدقہ تو وہ ہے جب صحت کی حالت میں اور اچھی مالی حالت میں آپ صدقہ کرو،
جب آپ بالکل خوشحال ہیں، بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، تو ہر نعمت کے وقت اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ اور یہ جو ہم نے کنسیپٹ بنا لیا کہ صدقے کے لیے ضروری ہے بکرے ہی ذبح کیا کریں، یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے، انتہائی غلط ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے، وہ بکرے والے بھی اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بکرا ہمیں پکڑا دیتے ہیں اور وہ گوشت ہم بانٹ دیتے ہیں اور ہر بندہ اس کو کھا کے فارغ ہو جاتا ہے۔ وہی پیسے جو 5-10 ہزار روپے آپ کسی ایک بیوہ کو، کسی ایک مستحق کو دے دیں گے تو شاید 15 دن ان کو چل جائیں۔ وہ جو صحابہ اکرام کا زمانہ تھا، اس زمانے میں گوشت بنیادی ضرورت تھی اور ضروریات نہیں تھی، نہ ان کی بجلی تھی، نہ گیس تھی، نہ بچوں کی تعلیمات تھی، نہ سکول کی فیسیں تھیں۔ آج حالات زندگی اور ہیں، آج ضروریات اور ہیں، آج ضروریات گوشت نہیں ہے۔ میرے اگر بچے پڑھتے ہیں اور مجھے بجلی کا بل آئے ہوئے تو آپ میرے گھر 2 کلو گوشت بھیج دیں، میں اس کو کیا کروں؟ کھا کے بیماری ہوں گا۔ اور لوگ بھی جو دائیں بائیں والے کہیں گے یار ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو روزانہ 2 کلو گوشت منگا کے کھاتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ یار کسی نے ان کے گلے مار دیے، ان کے پاس تو گوشت پکانے کے پیسے بھی نہیں تھے، ان کے تو بجلی میٹر ہی گیس کا پھٹا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھیں یار ضروریات کیا ہیں لوگوں کی، چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں۔ میرے اگر بچے پڑھ رہے ہیں تو مجھے سوچنا چاہیے یار میرے پڑوسی کے بچے بھی پڑھ جائیں، میرے خاندان کے بچے بھی پڑھ جائیں۔ وہ اگر لوفر اور لفنگے بنیں گے تو میری زندگی اجیرن کر دیں گے، پورے خاندان کی زندگی اجیرن کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو تو آپ نے پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ جو نادانی اور جہالت ہے اس کو دور کیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پہلے اس کو کھانا کھلائیے، پھر اس کو سکھائیے اور تربیت کیجیے، پھر اس پر احسان کیجیے۔ جب یہ تینوں کام کریں گے تو وہ آپ کی طرح کا محسن بن جائے گا، پھر ساری خوبیاں اس کے اندر آ جائیں گی جو قرآن کہتا ہے، جس کو دین قیم کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے۔